فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو بد دعا دینا کیسا ہے؟ بد دعا کی وجہ سے بچوں کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بد دعا دینے والے والدین کو کیا سزا ملتی ہے۔ اکثر گھروں کے اندر بچے والدین کو تنگ کرتے ہیں، جس کام سے روکا جائے وہ انہوں نے ضرور کرنا ہوتا ہے، جو کام کرنے کو بولا جائے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے، یا وجہ کوئی بھی نہ ہو بچوں نے تنگ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ والدین تنگ آ کے مجبور ہو کے اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ اگر وہی لفظ کوئی دوسرا بندہ بچے کے متعلق کہے نا تو والدین اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ تو نے میرے بیٹے کو اس طرح سے پکارا، یہ الفاظ میرے بیٹے کے لیے استعمال کیے، اور خود اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ تو بہتر تھا تو مر جاتا، وہ گاڑی کے نیچے آ جاتا، تو کافر ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، کتا کے الفاظ بول دیتے ہیں، بغیرت کے الفاظ بول دیتے ہیں، اور پرواہ نہیں کرتے کہ میں بول کس کو رہا ہوں، اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ غلطی والدین کی ہوتی ہے اور اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اولاد کو، بچوں کو۔ جو ہم نے الفاظ بولے دل سے نہیں بولے، کوئی بھی والد والدہ اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں کرے گی اور نہ ہی دل سے یہ گالی نکالے گی، بات اوپر سے ہو رہی ہے۔ ذہن کے اندر سوال آتا ہے نا کہ والدہ ڈانٹتی ہے، بعض دفعہ زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، دل سے بد دعا کی ہوئی والدین کی اولاد کے لیے وہ تو فوری قبول ہے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے جو اوپر سے غصے کی وجہ سے الفاظ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے اس کا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم۔ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم بیٹے کو بد دعا دے رہے ہو نا، بیٹی کو بد دعا دے رہے ہو سکتا ہے وہ وقت اللہ کے قریب قبولیت کا ہو، اللہ کے نزدیک وہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہو، اور تمہاری وہ بد دعا فوری طور پہ قبول کر لی جائے، اور اس کا ہم رزلٹ دیکھتے بھی ہیں۔ بعض دفعہ بچہ اچانک بیمار ہو جاتا، بھائی ماں باپ کیا کہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی ابھی تو اچھا بھلا کھیل رہا تھا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچانک کیا بیماری لگ گئی؟ بھائی اچانک اس کو بیماری وہی لگی ہے جو آپ نے نہ چاہتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے الفاظ بولے تھے کہ تجھے بیماری لگے، بیمار پڑ جائے، اور آج وہ بیمار پڑ گیا۔ بعض دفعہ یہ نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچے سارے کھیل رہے ہیں، اچانک گاڑی آتی ہے، موٹر سائیکل آتا ہے اور چن کے اس بچے کو ہٹ کیا جاتا ہے اور شور مچایا جاتا ہے، گاڑی والے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ پکڑنا چاہیے، اس کا بھی قصور ہوگا، لیکن یہ نتیجہ ہوتا ہے ہماری بد دعاؤں کا جو ہم بیٹے کو دیتے ہیں نا، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی کے نیچے آ جائے، اور واقعی آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ ایسا کام ہو جاتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچہ بڑا ہی نالائق ہوتا ہے، بڑا نکما ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں، میری کمائی حلال کی ہے، میں اس کو کھلاتا حلال کا ہوں، بڑے اچھے میں نے اس کے لیے استاد رکھے ہوئے ہیں، دین کا الگ پڑھاتے ہیں، دنیا کا الگ پڑھاتے ہیں، بڑا میں اس کے اوپر خرچہ کر رہا ہوں، لیکن یہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا، یہ نماز کے قریب ہی نہیں جاتا، یہ دین کے پاس ہی نہیں آتا، یہ مسجد کا اس کو نام لے تو اس کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قصور بچے کا بھی ہوگا تھوڑا بہت، لیکن جو ہم نے بد دعا کی ہے نا اپنے بیٹے کے لیے کہ تو کافر ہو جائے، ابھی کافر کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، کافر کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، کافر کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے یہ الفاظ بولتے ہیں۔ بعض دفعہ بچہ بڑا بدتمیز ہوتا ہے، کوئی شرم و حیا نہیں، اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں، کوئی بندہ سننے کے قابل نہیں ہوتا، بھائی اس بندے یہ بچہ ایسی خطرناک باتیں کر رہا ہے، اس کا قصور ہوگا تھوڑا بہت۔ سب سے بڑا قصور والدہ کا، والد کا، جو اس نے تنگ آ کے غصے کی وجہ سے بچے کو بے غیرت بولا تھا نا، بے شرم بولا تھا۔ وہ بھائی جو بے شرم ہوگا، جو بے غیرت ہوگا، وہ کوئی غیرت والا کام کرے گا، اس کی زبان سے کوئی اچھے الفاظ نکلیں گے۔ یہی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، تم نے گالی دی، بد دعائیں دی،
रब ताला के नजदीक वो कबूलियत की घड़ी और तुम्हारी दुआ उस वक्त फौरी तौर पे कबूल हो गई, और आज तुम रोना रोते हो कि हमारा बच्चा पता नहीं क्या हो गया, इसकी जुबान से कोई अच्छी बात निकलती नहीं है। ना ये कोई औरत देखता है, ना बड़ा देखता है, ना कोई छोटा देखता है। इसकी जुबान के अंदर जो अल्फाज आते हैं वो फौरी तौर पे निकाल देता है, हमारी बेइज्जती करवाता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो वालिदैन को होता है ना, इन बद्दुआ देने की वजह से, ना चाहते हुए, कोई दिल से नहीं दे रहा होता, जो हम ना चाहते हुए गुस्से की वजह से बद्दुआ दे रहे होते हैं ना, उसका नुकसान वालिदैन को क्या होता है? दुनिया के अंदर ही जो औलाद उसके लिए खुशी का सबब बनना थी, वही औलाद उसके लिए मुसीबत बन जाती है। हर तरफ से उस औलाद की वजह से शिकायतें आ रही होती हैं। दुनिया के अंदर जिस औलाद ने उसकी खिदमत करनी थी, वही औलाद उसको घर से निकाल देती है। तो मेरे भाई, हम ये गलतियां करते हैं ना चाहते हुए, और हर घर के अंदर होती हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, दीनदार है, दुनियादार है, सब घरों के अंदर जब बच्चे तंग करते हैं ना, तो माएँ ऐसा ही करती हैं, बाद वक़्त बाप भी ऐसा ही करते हैं। तो जो काम कर रहे हैं, फिर ये ना कहना कि हमारा बच्चा कितना फूल जैसा बच्चा था, अचानक बेचारे को बीमारी लगी है, ये कैसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये किधर चला गया, क्यों नहीं हमारी बात मान रहा, क्यों नहीं दीन की तरफ आ रहा, क्यों ये दुनिया के पीछे भाग रहा है, क्यों ये नशे के पीछे लग गया है। तो हम अपने अल्फाज का सही इस्तेमाल करें। गुस्सा आता है, उसका अंदाज और कर ले, अल्फाज को अच्छे चुने।